وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے میں ایک اہم واقعہ پیش آیا لیکن میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ اچھا اب میں نے آپ سے بات یہ کرنی ہے بلوچ صاحب کہ دیکھیں ایک طرف ہمیں بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے, دوسری طرف پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لڑ رہی ہیں. جس طرح کہ شازیہ مری نے کہا کہ اس سال کے شروع میں ایک کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی جو ہے وہ آئی اور اس میں کہا گیا کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو آئے گا, وہ نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لانگ مارچ شروع ہو گیا, پھر دھرنا شروع ہو گیا. اب آج کل پیپلز پارٹی اور MQM کراچی میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں. تو آپ کو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مہینے میں 1.5 مہینے میں پہلے حکومت اور PTI کے درمیان معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر MQM اور پیپلز پارٹی میں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ یہ کاؤنٹر نیریٹو کی آپ نے بات کی, ملکی معاملات بھی جس طریقے سے چلائے جا رہے ہیں, انفارچونیٹلی جب کوئی کرائسس آ جاتا ہے تو ہم سب اصلی چیزوں کو بھول کے, گورننس کو بھول کے ایک طرف لگ جاتے ہیں اور اس کرائسس کو ہینڈل کرنے میں سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. میرے خیال میں ابھی وقت آ گیا ہے کہ جہاں تک گورننس کا تعلق ہے, حکومت چلانے کا تعلق ہے, اس کو نارمل چلنا چاہیے. اور اس قسم کی اگر کوئی کرائسس آ جاتے ہیں, اس کرائسس کو ایک اور میکنزم کوئی اس قسم کا ایوالو کرے جس کے ذریعے سے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جائے. ادروائز اگر اس کرائسس میں ہم اپنے آپ کو انوالو کرتے رہے تو 5 سال گزر جائیں گے, ہم کچھ نہیں کر پائے ہوں گے. تو میرے خیال میں ہماری گورنمنٹ اس کے بارے میں سوچ رہی ہے اور آئی ایم پارٹ آف دیم, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی ہم ایک رستہ دینے والے ہیں جہاں پر وی ول کمپلیٹلی مکمل طور پر اپنے آپ کو گورننس کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں گے, اس طرف ہم اٹینشن دیں گے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے, تاکہ جو چیزیں جو وعدے ہم نے کیے ہوئے ہیں اپنے مینیفیسٹو میں ان کے اوپر ہم عمل کر سکیں اور عوام کے سامنے جو جواب دہی ہے اس کے اوپر پورے ہم آ سکیں. اور کرائسس آتے رہیں گے, انشاءاللہ کرائسس کو ہینڈل کرنے کے لیے کرائسس مینجمنٹ کی ایک کارروائی پیرلل سائیڈ بائی سائیڈ انشاءاللہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا نبیل گبول صاحب, یہ آج کل جو MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں, تو وجوہات ہمارے سامنے ہیں. پچھلے دنوں کچھ بیانات آئے بلاول صاحب کے, تو کافی وقت گزر گیا ہے لیکن ابھی تک ٹینشن کیوں نہیں کم ہو رہی؟ دیکھیں یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے کیونکہ یہ دو جماعتیں آپس میں بالکل ساتھ مل کر رہتے ہیں. مطلب آپ پورے سندھ میں آپ دیکھیں کہ کراچی, حیدرآباد, خیرپور, سکھر, گھوٹکی, میرپور خاص, وہاں پر MQM اور پیپلز پارٹی کے ووٹرز ساتھ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں. یہ ٹینشن دونوں پارٹیز افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ٹینشن بڑا کون رہا ہے, سوچنے کی یہ بات ہے. بلاول نے جو یہ سپیچ کی تھی نامعلوم افراد والی, تو بلاول کے ساتھ رائٹ اور لیفٹ پہ جو شخص کھڑے تھے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کی اپنی زبان نہیں تھی. اس کو جس طرح بریف کیا, وہ عمر آپ کو پتہ ہے اس کی ایک نوجوان ہے, اس کو ٹائم لگے گا سیاست میں, اور اس نے ان لوگوں کی باتوں میں آ کر, اور جو رائٹ اور لیفٹ پہ کھڑے تھے انہوں نے یہ مجھے پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ وہ لوگ ہیں جو لیاری میں جا کر آپ کے امن کمیٹی کے سربراہ کے ساتھ رات کے 3 بجے میٹنگ کرتے تھے اور لسٹ دیتے تھے لیاری امن کمیٹی کے سربراہ ٹیررسٹ جو تھا عزیر دیکھ لیتے ہیں ان لوگوں کو مروانا ہے. یہ لسٹ ہے, اللہ نہ کرے ایسا کرنا. لیفٹ اینڈ رائٹ پہ کون ہے ذرا دیکھیں جی بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں. لیفٹ انکل الطاف, آپ اپنے نامعلوم افراد کو سنبھالیں. اگر میرے کارکنوں پر ایک آنچ بھی آئے تو لندن پولیس کیا, میں آپ کا جینا حرام کر دوں. نہیں ابھی اس سے پہلے بھی ایک بات کی تھی جی بلاول صاحب نے, شاید اس میں رائٹ لیفٹ پہ بندے شاید آئیڈینٹیفائی ہو جائیں, وہ دیکھیں کیا ہے. ایک طرف انکل الطاف ہے, جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں, جو جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, اور دوسری طرف اسلام آباد میں بیٹھے کٹ پتلیوں جو سول ڈس اوبیڈینس کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں. یہ آزادی آپ کو کس نے دیا ہے؟ اگر پاکستان میں آج آمریت ہوتی تو آپ اکبر بگٹی کی طرح F-16 سے اڑا دیا جاتا.
یہ رائٹ پہ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کھڑے ہیں. یہ تو خیر آپ نے دوسرا کلپ دکھایا, میں اس کلپ کی بات کر رہا ہوں جس کلپ میں پہلے وہ آپ نے زوم آف نہیں کیا تھا. اس میں جو کراچی کے صدر ہیں اور شرجیل میمن جو انفارمیشن منسٹر ہیں, ان سے پوچھیں نا رات کے 3 بجے آپ عزیر بلوچ کے گھر پہ لیاری میں جا کر کیا کرتے تھے آپ. اس کی باقاعدہ میرے پاس ریکارڈنگ ہے, وہاں جا کر وہ کیا لسٹ دیتے تھے, کیا کام کرواتے تھے کرمنلز کے ساتھ, اور کرمنل سے وہ کیا کام لیتے تھے. ہم تو دیکھیں نا, یہ تو نام معلوم افراد کے, ہم تو نام لے کر بتا رہے ہیں کہ حاجی اسلم کو کس نے مارا, پوچھیں ان سے, قدیر بلوچ کو کس نے مارا, مطلب ایسے بہت سے سارے. اچھا چلیں, ٹھیک ہے. شازیہ مری صاحبہ, میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ایک پرانی ایک زرداری صاحب کی ایک کلپ سنواتا ہوں, پھر سوال کرتا ہوں. سنیں کہ آصف زرداری صاحب 9-0 پہ گئے تھے, انہوں نے کیا بات کی تھی. یہ الطاف, یہ اشارہ کافی ہے کہ یہ ہاتھ اس ہاتھ میں ہے اور یہ ہاتھ تمہارے سامنے ہے. تو یہ دیکھیں, شازیہ مری صاحبہ فاروق ستار صاحب کا ہاتھ اٹھایا انہوں نے ہاتھ میں, اور جی الطاف کا نعرہ لگایا. تو جی الطاف کا نعرہ لگایا زرداری صاحب نے 9-0 پہ, اور اب دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں. کیا دوبارہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ میر صاحب, کیونکہ کچھ پرسنل قسم کی ایلیگیشنز نبیل گبول صاحب کی جانب سے آئی ہیں, اور یقیناً جن لوگوں کا نام لیا گیا ہے ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے, ان سے بات کی جا سکتی ہے. لیکن میں ایک بات, کیونکہ نبیل گبول صاحب کوئی بہت دور کا ماضی نہیں ہے, پارٹی کی بات نہیں کر یار, اب ان کو جواب ہے, بات کر رہا ہوں ان دو شخصیت کی. تو آپ دو شخصیت کا میں نے اب ان کو جواب دینے دیں. پارٹی کی بات کروں گی نا, میری پارٹی کے لیڈر نے کلیئر کیا ہے کہ ریکنسیلیشن ہی ان کی پالیسی ہے. میں نے دو شخصیت کا نام یہ زیادتی کریں آپ, میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا, آپ پارٹی میں وہی کہہ رہی ہوں, میں وہی کہہ رہی ہوں, میں تو کہہ ہی نہیں رہی. آپ میری اردو سن لیں, میں اردو میں ہی کہہ رہی تھی, اب میں انگریزی میں نہیں بات کر رہی. میں بھی سینٹ پیٹرکس میں پڑھا رہا ہوں, آپ انگلش میں بول رہے ہیں. کالج یا اسکول, کالج یا اسکول, اسکول اینڈ کالج بوتھ. اچھا کالج میں بھی. اچھا, تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں دو نام لیے گئے, ایک پرسنل ایک کسی سے قسم کی بات ہے, لیکن جہاں تک پارٹی کا موقف ہے, وہ پارٹی کے کو چیئرمین کی آپ نے, اچھا ہوا آپ نے یہ فوٹیج چلائی. میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں جو پہل کی گئی ہے مفاہمت کی, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوئی ہے. یہ اور بات ہے کہ جب نبیل گبول صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا تو کچھ خوشائن سٹیٹمنٹس نہیں آتی تھی ایم کیو ایم کے والے سے, ان کی جانب سے بھی. تو میں نہیں کریدنا چاہ رہی یہ باتیں, کیونکہ ہمیں پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف جانا ہے, ہمیں ٹھہراؤ چاہیے پاکستان کی پالیٹکس میں. اگر آج کوئی بچگانی حرکتیں باہر ہو رہی ہیں, کر رہے ہیں, ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کو مضبوط کرے, اس سسٹم کو مضبوط کرے. تشویش ہمیں بھی ہے الیکشن کے نتائج پر, تشویش ہمیں بھی ہے کئی چیزوں پر, کس طرح ایشوز ہینڈل کیے جا رہے ہیں, لیکن ہم ان فورمز کو خالی نہیں چھوڑ سکتے جہاں ہمیں عوام کی نمائندگی کرنی ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جتنا زیادہ آپ اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ کو بڑھائیں گے, اسے بڑھانے میں ٹائم نہیں لگتا. لیکن آج بھی میں آپ کو یہ کل کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین جناب صدر آصف علی زرداری صاحب نے جو اپنا خطاب کیا ہے ورکرز کنونشن کو لاہور میں, انہوں نے یہی کہا کہ برداشت کی سیاست, یہ اس کو ہم نے فروغ دیا ہے پاکستان میں, ورنہ بھولی نہیں جاتی باتیں, بڑی باتیں ہیں. آج جو نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں, ہمیں پتا ہے ہم نے کن نعروں سے 20 سال پہلے آغاز کیا تھا, ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن چونکہ پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے, چونکہ پاکستان آپ نہیں تھی پارٹی. اچھا لیکن 20 سال پہلے نبیل ایک چیز میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں دونوں کو, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ میری گزارش سنیں گے, ہم پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر میرا کسی سے کوئی پرسنل پرابلم ہے یا کسی کا کوئی پرسنل ایکٹ ہے, وہ پارٹی کو نہیں ریپرزینٹ کر رہا, تو پارٹی بدنام ہوتی ہے. نبیل صاحب آپ کوئی غلط حرکت کریں گی پارٹی بدنام ہوتی ہے. نبیل صاحب میں غلط حرکت کروں گا تو میں اپنی پارٹی کو, نبیل صاحب ایک چیز میں آپ دونوں کو, ایک دونوں کو آپ دونوں, اور بھائی جان ہم نے نبیل صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کو ویلکم کیا جب وہ مہاجر اور سندھی کا ایک ایشو آیا تھا, انہوں نے بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ دی, اینڈ آئی ویلکم دیٹ آپ کو اور سٹیٹمنٹ. نبیل صاحب کو میں آپ دونوں کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ دونوں کو کہ جو 2013 کا الیکشن تھا, تو اس الیکشن میں اے این پی, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, آپ تینوں نشانے پر تھے. اب پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آپس میں لڑ رہے ہیں, کس کو فائدہ ہوگا؟ آپ بتائیں جی ان کو کس کو فائدہ ہوگا کہ اگر آپس میں لڑیں گے, کون فائدہ اٹھائے گا؟ میں ان کے معاملے کو سیٹل کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ الہی رہے ہیں اور ان کو الہی رہنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے.
یہ چند دنوں کی بات ہے, یہ ناراضگی ہے, دوبارہ انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے. کنٹینیوسلی کراچی کے سندھ کے مفاد میں ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں ساتھ مل کے وہاں پر حکومت کریں. رہ گیا جہاں تک ان کی ریئیکشن کا تعلق, ایم کیو ایم کی ریئیکشن کا تعلق, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیان کے بارے میں, میرے خیال میں الطاف صاحب بہت معزز ہے, بہت بڑے پارٹی کے لیڈر ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں, ہم تو سیاسی طور پر ان کے مقابلے میں بونے ہیں. میرے خیال میں اس کو اس معاملے کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے تھا کہ ایک جوان آدمی ہے, نیا سیاست میں آیا ہوا ہے, سلپ آف دا ٹنگ بھی ہو سکتا ہے. ممکن ہے کسی اور نے, جس طریقے سے نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں, کسی اور نے کہا کہ یہ کہہ دو. میرے خیال میں اگر کسی کی بات کو سیریسلی لینا ہے تو زرداری صاحب کے بیان کو, آصف زرداری صاحب کے بیان کو سیریس لے لیں, یا باقی پارٹی کے جتنے بھی قائد ہیں ان کے بیانات کو سیریس لے لیں. میں تو کو چیئرمین جو لیڈر ہیں پارٹی کے, ان کی جو بات ہے, کل کا بیان ہے, میں اس کی روشنی میں بات کروں گی. دوسری بات, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جو بات کی گئی ہے, دیکھیں اب ان کی خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے یا اتفاق ہے کہ انہوں نے ایسی عمر میں سیاست اور سیاست کی جو شدت ہے اور جو تکالیف ہے ان کو محسوس کیا, جب عموماً بچے وہ کام وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. جو بچہ جیلوں میں گیا ہو اپنی ماں کے ساتھ, جس نے اپنے والد کو جیل میں جا کے وزٹ کیا ہو, جو عدالتوں میں باہر دھکے کھا چکا ہو, اسے سیاست کا شاید مجھ سے بھی زیادہ پتا ہے. تو یہ ایک تجربہ ہے جو ان کے پاس ہے. اتنا میں کہوں گی اگر نوجوان نسل کو اور نوجوان لیڈرشپ کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے تو یہ جو یوتھ پالیسیز اور یوتھ پروگرامز ہیں تو پھر ان کی باتیں بھی کرنا چھوڑ دیں ہم. اچھی بات ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ اصل جو پالیسی ہے وہ زرداری صاحب کی ہے, انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے. میرے خیال ہے ایم کیو ایم کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. اور ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو سیاسی اختلاف ہے اس کو دشمنی میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ 2-3 سال پہلے نبیل گبول صاحب کا ایک موقف تھا, عمران خان صاحب کا دوسرا موقف تھا. اب عمران خان صاحب کا وہی موقف ہے جو نبیل گبول صاحب کا موقف ہے. 8-10 سال پہلے نبیل گبول صاحب کا جو موقف تھا وہ آج ان کا موقف نہیں ہے. تو یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں تو سیاسی اختلاف لوگ کرتے ہیں, لیکن اس سیاسی اختلاف کو دشمنی نہیں بنانا چاہیے. ایک چھوٹی سی جھلکی نبیل گبول اور عمران خان صاحب کی گفتگو کی دیکھیے ذرا. لیکن عمران, آپ کو پتا ہے کہ اسی جج نے, چیف جسٹس نے, چودھری افتخار نے جو ہے جنرل پرویز مشرف کو بھی جو ہے ویلیڈیٹ کیا تھا کہ اس نے جو یہ اس بینچ میں جسٹس افتخار شامل نہیں تھے. نہیں, لیکن اس وقت جج تھے, وہ چاہتے اس وقت ریزائن کرتے, انہوں نے ریزائن نہیں کیا اس وقت. یہ آپ نے اس وقت بات کیوں نہیں کی؟ پھر میرا ایک سوال حامد یہ کریکٹ کرنا چاہیے. دیکھیں, اگر یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی چیف جسٹس نے بھی ویلیڈیٹ کیا, چیف جسٹس بھی مشرف کے دور میں تھا, اگر چیف جسٹس ڈوگر والا کام کر سکتا تھا تو اس نے چیف جسٹس کو نکالا کیوں اس نے اپنے اوپر مکھیوں کا چھتا لے لیا؟ اگر وہ چیف جسٹس سے مطمئن نہیں تھا اس کی وفاداری پہ تو اس کو نہ نکالتا. تو نبیل, ثابت یہ ہوا کہ جو آپ کہہ رہے تھے 2-3 سال پہلے, تو اب عمران بھی وہی بات کریں. اس وقت عمران خان افتخار چودھری کو سپورٹ کرتے تھے. ہو سکتا ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد آپ کے اور شازیہ مری صاحبہ کے جو خیالات ہیں قومی ایشوز پہ وہ پھر ایک ہو جائیں. میں تو سمجھتا یہ آپ نے 2009 کی دکھائی ہے, 3-4 سال پرانی بات, اور یہ حقیقت ہے. اس زمانے میں یہی کہتا تھا اور اس وقت عمران خان ہمیشہ اسی بات پہ میرے ساتھ آرگیو کرتے تھے. آج یہی باتیں کر رہے ہیں. کچھ ایسی باتیں جو میں اس زمانے میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی کہتا تھا لیکن وہ نہیں سمجھتے تھے, آج وہ بھی سمجھ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سیاست ہم کہتے ہیں نا کہ اوور نائٹ آپ چینج کرتے ہیں اپنی پالیسی اور آپ دیکھتے ہیں ملک کی مفاد کو. ملک کی مفاد اس وقت صوبے کی مفاد جو ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ ہم آپس میں لڑیں. ہمیں جو ہے ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لڑانے والا بھی ہے وہ ایک میرے خیال میں ایک فیلڈ اس کا ایک سازش ہے جو وہ کوشش کر رہا ہے ہمیں لڑانے کا. وہ کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کون لڑا رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہیں وہ ایک دوسرے سے خود ملیں, کیونکہ جو بیچ کے لوگ ہیں وہ صحیح میسیجز نہیں پہنچاتے ہیں. تو جو لیڈرشپ ہے ان کو جس طرح پہلے اتنے سال تک اگر 9-0 زرداری صاحب آپ نے دکھایا جا سکتے تھے
اور 9-0 اس وقت گئے جب حکومت بنانی تھی. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ 9-0 میں اپنے کسی نمائندے کو بیچ کے اس کنفیوژن کو اور جو مس گائیڈنس پیدا کی گئی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں, لیکن روز کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ آنا, انفارمیشن منسٹر سندھ کا جو ہے عجیب سا سٹیٹمنٹ آ جانا, اور وہ زیادہ جو ہے وہ آگ میں وہ کہتے ہیں نا پیٹرول جھڑکنے والی بات ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم اس کو دیکھیں نا, ہمارے یہاں ٹاک شو میں پیپلز پارٹی کی بیٹھے ہیں, اگر میں چاہوں تو بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں, کیونکہ میں کبھی اندر کا آدمی تھا, لیکن میں نہیں کر رہا ہوں وہ باتیں. میں نہیں بتا رہا ہوں کہ اچھا مجھے پتا ہے آپ کیا باتیں ہیں, چھوڑ دینا. اس وقت پاکستان کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں کم سے کم لڑائی کریں. کیوں شازیہ مری صاحبہ اتفاق کرتی ہیں؟ میں تو حامد میر صاحب یہی کہتی ہوں کہ کریت کر باتوں کو نکالنا اور انتشار پھیلانا یہ سیاسی جماعتوں کو زیب نہیں دیتا. جو باتیں مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے ہو کر ریزالو ہو کر ختم ہو چکی ہیں, ان کو آئے بگائے جب دیکھیں اٹھایا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں پاکستان میں کرنے کو سیاسی فرنٹ پر اور دیگر فرنٹس پر بہت کام ہے. اگر ہم اپنی تمام جو انرجیز ہیں, اپنی تمام جو صلاحیتیں ہیں, وہ بروئے کار لاتے ہوئے ایک صفحے پر ان دشمنوں کے خلاف بیٹھ جائیں اور سوچنے لگیں, تو اسی جو ہماری ایکٹیویٹی ہوگی اس سے وہ دشمن گھبرائے گا. لیکن چونکہ آپ نے درست فرمایا کہ ہم بٹ جاتے ہیں, ان بیانات میں بٹ رہے ہیں, کوئی پرانا بیان اٹھا کے اس پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں جس کا کوئی نہ جواز بنتا ہے نہ اس کی کوئی نیڈ نظر آتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک سیاسی سمجھ ہے اور جو سیاسی بصیرت ہے اور جو صبر ہے, اس کا مظاہرہ ہر جماعت کو کرنے کی ضرورت ہے. میں تو یہی کہوں گی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کا ایک بڑا ریسنٹ کل کا بیان ہے, اسٹیٹمنٹ ہے, خطاب کہہ لیں, اس میں جو کچھ انہوں نے فرمایا اس سے کافی کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں. اگر دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے, تو اگر وہ خطاب سن لیں گے, پڑھ لیں گے آج اس کی کیا کوریج ہے, تو کافی کچھ کلیئر ہو جائے گا. اچھا جی, اب قادر بلوچ صاحب آخر میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو ماضی قریب میں حکومت کے اور پی ٹی آئی کے اور حکومت کے اور پاکستان عوامی تحریک کے مذاکرات ہوئے, تو دونوں مذاکراتی ٹیموں میں آپ شامل تھے. اب ہم نے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی جو کشیدگی ہے اس کو ڈسکس کر لیا. دونوں ہمیں رضامند دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ کشیدگی ختم ہونی چاہیے. کیا حکومت بھی سنجیدہ ہے؟ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی مذاکرات کے ذریعے مسئلہ طے کرنے میں آپ سنجیدہ ہیں؟ حکومت کی سنجیدگی کی انتہا رہی ہے, آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملکی معاملات کو صحیح طور پر جو مسائل ہیں, جو ملکی مسائل ہیں, ان کو سلجھایا جائے. اس ملک میں جو بجلی کا بحران ہے, انرجی کا بحران ہے, اس کو ختم کیا جائے. لینڈ آرڈر کے مسئلے کو حل کیا جائے. ٹیررزم کو مکمل طور پر ختم کیا جائے. اور بے شمار اور ایسے مسائل ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. پوری قوم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. تو ہم تو رائٹ فرام ڈے ون, یہ تو انفارچونیٹلی تحریک انصاف والوں کی ایک ہٹ درمی, آپ بتا دیں یا جو بتا دیں, ابھی شاید یہ لفظ میں استعمال نہ کروں, ناراض ہو جائیں گے, اس سے دے ہیو گان بیک آن دا ڈیمانڈ جو بنیادی طور پر جس سے ایگری آپ اس کو پازیٹیو طریقے سے دیکھیں. تو ابھی ایک پازیٹیو قسم کا ان کا ایک آیا ہوا ہے پالیسی بیان, اور پرائم منسٹر نے آلریڈی, خورشید شاہ صاحب از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ پرائم منسٹر نے ڈار صاحب کو کہا ہے کہ اب یہ کارروائی شروع کر دے بات چیت والی, اور ڈار صاحب ہی ان سے بات چیت کر رہے تھے. اینڈ میں آ کے فائنلی چھوٹے ہی گروپس بن گئے تھے, تو ایک طرف ڈار صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب تھے, آپس میں بات چیت کر رہے تھے. جہاں انہوں نے چھوڑا ہے وہاں سے بات چیت شروع کی جائے گی. اور جس جوڈیشل کمیشن کی انہوں نے بات کی ہے, وہ جوڈیشل کمیشن بالکل اسی طرح فارم کی جائے گی. ان سے کہا جائے گا کہ ان کے جتنے کمپلینٹس ہیں اس کے سامنے رکھے جائیں, اور جس قسم کی فائنڈنگ جوڈیشل کمیشن کے سامنے آ جائیں گے. پرائم منسٹر اگین از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ 14 اگست سے پہلے اس نے کہا کہ اگر کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے جہاں پر یہ بات ثابت ہو جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون میسو ریگنگ میں انوالو رہا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر ہی حکومت بنی ہے, وہ حکومت بھی ڈیزالو کرنے کے لیے تیار ہے. گھر جانے کے لیے, ایک منٹ بھائی, گھر جانے کے لیے ہم تیار ہیں. تو آج بھی ہم تیار ہیں,
اور وہی مینڈیٹ ان کو دیا جائے گا 4 مہینے اور ہو ہم گئے۔ چاہیں گے 4 مہینے کی بات جنرل نہیں صاحب ہے۔ ایک منٹ نہیں، نہیں، آپ نہیں، نے بڑی اچھی ٹائم بات ختم کی ہو رہا ہے، ہے۔ 4 مہینے میں ابھی تک جو ہے ڈائیلاگ نہیں کر سکے۔ چلیں اب دوبارہ شروع ہو جائے گا نا۔ آپ کے وزیر اگر اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، مائنر صاحب اگر مولا جٹ بن کے وزیر اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جو منسٹرز ہیں گورنمنٹ کے اگینسٹ عمران خان، اچھا بیان دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھر اچھا عمران خان کی بڑی حمایت کر رہے ہو بھائی۔ حمایت نہیں کر رہا ہوں میں، اس دھرنے کی اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈائیلاگ شروع کر رہے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ لانا چاہیے۔ عمران خان از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ جو بات چیت ہو مرضی ہے، جب تک پرائم منسٹر میں کہہ رہا ہوں لڑائی ختم کریں، آپ زبردستی لڑنے، آپ زبردستی الجھ رہے ہیں نبیل کمول صاحب۔ آپ بات کرنے نہیں دے رہے نا، نبیل آپ کمول صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے۔ لیکن جب تک پرائم منسٹر خود انوالو نہیں ہوں گے مذاکرات کا میرا خیال ہے میر صاحب ہم نے شروع میں بھی اسمبلی میں بھی بارہا کافی موقعوں پر یہ کہا ہے کہ انا جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، ایگو۔ میں صرف یہ کہہ دوں کہ بنیادی بات آپ نے جو شروع میں کی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ناسور ہے، میں 2-3 باتیں آپ سے، نہیں میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا۔ صرف میں کہہ دوں کہ جو ایک بدترین عامر ہے جنرل ضیاء، اس نے جو کچھ بیچ بویا ہے اس بیچ کو نکالنا پڑے گا، کا نیریٹو بنانا پڑے گا، اور الیکشن پروسیس پر لوگوں کا اعتماد مضبوط کرنا۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ شازیہ مری نے بار بار جنرل ضیاء کا ذکر کیا جو طاقت کے زور پہ پاکستان میں اسلام نافذ کرنا چاہتے تھے، شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے، اور پرویز مشرف صاحب کا ذکر نہیں کیا جو طاقت کے زور پہ لبرلزم پھیلانا چاہتے تھے۔ دونوں نے مسئلہ پیدا کیا ہے، جو ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ہیں انہوں نے بھی مسئلہ کیا ہے، اور جو لبرل ایکسٹریمسٹ ہیں انہوں نے بھی مسئلہ پیدا کیا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ آج حکومت، تحریک متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے نابینا افراد کے مسئلے پہ ایک مشترکہ قرارداد پاس کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اہم قومی ایشوز پہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل جل کے آگے چلیں، لڑائی بھائی مت کیا کرو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔